جو ہے حصہ جو ہے اس میں ماں اور جچے کی صحت کے بارے میں ہے، اور ماں کی آبسٹیٹرک کیئر یعنی کہ ان کی جچگی کے لیے ہم نے وہاں کمیونٹی مڈوائفز تعین کی ہوئی ہیں، اور سندھ واحد صوبہ ہے جس نے کمیونٹی مڈوائفز کو یعنی جو دائی ہیں انہیں ایک جو ہے اسٹرکچر، ہم نے ایک سروس اسٹرکچر بنایا ہے ان کے لیے، اور ان کی بہت اچھی تعداد جو ہے ابھی بھی پی پی ایچ آئی میں کام کری، بی ایچ یو میں، اور یہ جو ہے اینٹی نیٹل کیئر دیتی ہیں، اور بی ایچ یو پلس میں یہاں ڈاکٹرز ہیں موجود جو سی سیکشنز بھی کرتے ہیں اور جو کمپلیکیٹڈ کیسز ہوتے ہیں. تو یہ بہت مفید پارٹنرشپ ہے پی پی ایچ آئی کے ساتھ. اس کے علاوہ امیونائزیشن یہاں بی ایچ یوز میں ہوتی ہے، اور فیملی پلاننگ کی بھی سہولتیں بی ایچ یوز میں دی جاتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کسی اور جگہ اتنی کامیاب نہیں ہوئی ہے کسی بھی اور صوبے میں. اس کے علاوہ ہماری چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ جو ہے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، اگریمنٹ ہے، جس کے تحت وہ ایمرجنسی سینٹرز چلا رہے ہیں اور بہت ساری ٹرشری ہاسپٹلز میں. تو یہ جو ہے اس سے بہت فرق پڑ گیا ہے، جو ہماری عورتوں کی اموات اور بچوں کی جو نیونیٹل جو نئے مولود بچے ہوتے ہیں ان کی اموات میں خاصا فرق ہو گیا ہے. اور یہ فرق آپ کو 5 سال میں مزید نظر آئے گا جیسے یہ سہولتیں بڑھتی چلی جائیں گی. ہم نے ایک اور چیز جو ہم نے ابھی کرنے جا رہے ہیں جو ابھی پائپ لائن میں ہے وہ ہے گورنمنٹ ڈسپینسری کو، اور اس کو کہتے ہیں 1000 ڈیز پلس پروجیکٹ ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، جو یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہی کرے گی. اس میں ہم کیونکہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ عورتوں کو اپنے قریبی سینٹر پہ جانے کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ دور دراز علاقوں میں رہتی ہیں. تو وہاں ہم نے گورنمنٹ ڈسپینسریز جو ہیں ان کو آپریشنلائز کرنے کا سوچا ہے، اور وہ کرنے جا رہے ہیں، جس میں 10 ڈسپینسریز ابھی تھر پارکر میں ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کے تحت شروع کروا دی ہیں. ان ڈسپینسریز میں 393 ڈسپینسریز جو ہے پورے 5 سال کی مدت میں ہم آپریشنلائز کر دیں گے. 93 اس سال ہوں گی. تو اس میں جو ہے پریونٹیو ہیلتھ کا حصہ ہوگا، یعنی کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں کمیونٹی مڈوائفز جو ہیں وہ جچگی کی جو ہے سہولتیں وہاں مہیا ہیں اور وہ کریں گی. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ 24 گھنٹے چلے گا یہ سینٹر، اور ان میں 5 کا کلسٹر بنایا جا رہا ہے، اور جس میں ایک ایمبولینس جو ہے وہ ریفرل کے طور پہ جو مشکل کیسز ہوں گے انہیں قریبی ایک ہم فیسلٹی آئیڈینٹیفائی کریں گے جہاں وہ ان کا آپریشن ہو سکے اور وہ بچہ جو ہے اور اس کی ماں کو ہم بچا سکیں. یہ جو ہے چیز بہت نہایت ضروری تھی. میں سمجھتی ہوں ماں اور بچے کی صحت بہت ہی اہم ہے. اس سینٹرز میں ہم نیوٹریشن یعنی خوراک کی بھی سہولتیں دیں گے کہ بچے اور ماں کی خوراک کی تشخیص ہو کہ ان کی کمی کیا ہے اور ان کو بھی اس طریقے سے ان کو ٹریٹمنٹ دی جائے. اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے ٹیکہ لگنے کی بھی سہولت ہوگی، اور جو ہے فیملی پلاننگ کی بھی ان میں سینٹرز ہوں گے. تو یہ ایک ہم وسیع پیمانے پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی اور جو گاؤں ہیں ان کے ہم ڈور سٹیپ پہ چلے جائیں. اسی طریقے سے ہمارا ایک کراچی اربن پلان ہے، اور کراچی اربن پلان میں ہم پورے کراچی کے جو ہے ڈسپینسریز اور اربن ہیلتھ سینٹرز ہیں ان کو اسی طریقے سے آپریشنلائز کرنے ایک الگ طریقے سے جائیں گے. تو یہ ساری سہولتیں ہم کریں. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں جائیں اور اس طریقے سے ہماری ہیلتھ فیسلٹیز بہتر طریقے سے چلیں. آپ کو میں صرف ایک جو ہے انسٹیٹیوشن کے بارے میں بتاتی ہوں جو ہے ہماری ڈاؤ یونیورسٹی ہے. اور ڈاؤ یونیورسٹی کی جو ہے سہولتیں جو ہم نے ابھی بڑھائی ہیں اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ بہت ٹیکنیکل ہے اور سب کے علم میں نہیں ہو شاید. اور میں اس کے مجھے کچھ پڑھنا پڑے گا اس کے بارے میں آپ کو کیونکہ ڈیٹیلز میں بتا رہا ہوں. ہم نے جو ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز یا اوجھا پہ ہمارا جو کیمپس ہے اس میں بایو ایکویویلنس لیبارٹری اور ریسرچ آرگنائزیشن کا سینٹر ایک کھولا ہے. یہ جو ہے ڈرگز کی کلینکل ٹرائلز کے لیے ہے کہ کلینکل ٹرائلز، اور اس میں بڑا
یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم باہر کے ملکوں کی بھی میڈیسنس کو ٹرائل کے صورت میں کر سکیں گے، اور اس کی وجہ سے یہ لیبارٹری اسٹیبلش ہوئی ہے، اور اس سے یہ ہے کہ خاطر خواہ زر مبادلہ بھی آ سکتا ہے. ہماری اس میں ڈاؤ یونیورسٹی اوجھا کیمپس میں لیور، بون میرو اینڈ رینل ٹرانسپلانٹ بھی ہو رہا ہے. رینل ٹرانسپلانٹ آپ کو پتا ہے کہ SIUT میں بھی ہو رہا ہے ہمارا، اور ہم یہاں بھی کریں، اور گھمبٹ میں بھی ہو رہا ہے، تو اور لیور ٹرانسپلانٹ بھی گھمبٹ میں بھی ہو رہا ہے. تو اس کے علاوہ بون میرو ٹرانسپلانٹ پہلے نہیں تھا سندھ کے پبلک سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں تھا، لیکن ابھی بون میرو ٹرانسپلانٹ جو ہے یعنی ہڈی کے اندر کے غدود کی جو ہے ٹرانسپلانٹ کرنا، وہ بھی نہ صرف ابھی پبلک سیکٹر میں نہ صرف ڈاؤ میں بھی ہے، بلکہ ہمارے ہاں گمبٹ میں بھی ہو رہا ہے. ہمارا جو ہے گاما نائف، اس کے بارے میں پہلے بھی ایک پریس کانفرنس ہو چکی ہے. گاما نائف بھی گمبٹ میں بھی ہے، اور یہاں سے جو ڈاؤ اوجھا میں بھی ہے. تو بہت ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ دیہی علاقے اور شہری علاقے دونوں میں یہ سہولتیں مہیا ہو سکیں. ہم نے کووڈ کے دوران ایک سندھ انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل اسٹیبلش کیا تھا، جو ڈاؤ یونیورسٹی چلا رہی ہے. اس میں 150 بستر ہیں، اور اس میں ICUs کے 45 کے قریب ICU کے بیڈز ہیں. اور obviously ہم نے کووڈ کے دوران ہم نے جناح میں بھی موبلائز کیا تھا ICU بیڈز، اور ہائی ڈپینڈنسی یونٹس اسٹیبلش کیے تھے، سول ہاسپٹل میں بھی کیے تھے، اور دیگر ڈسٹرکٹس کے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس ہیں ان میں بھی ہم نے یہ سہولت دی تھی. اسی طرح لیاقت یونیورسٹی میڈیکل ہاسپٹل جامشورو میں، حیدرآباد میں سول ہاسپٹل، اور دیگر جگہوں پہ جدھر بھی لاڑکانہ میں، سکھر میں، نوابشاہ میں، ہر جگہ، اور دیگر ڈسٹرکٹس میں بھی ہم نے کووڈ کی بستر مہیا کیے تھے. اور اس سے خاطر خواہ ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ اندازہ بھی ہے کہ ہم نے بہت سہل طریقے سے کووڈ پہ ہم نے کام کیا، اور اس کی وجہ سے اموات بھی کم ہوئی اور لوگوں کو سہولتیں بھی مہیا ہوئیں. اس کے علاوہ جو ہے ایشیا میں جو QS رینکنگ ہوتی ہے، اس میں 50 پلیسز سے بڑھ کے آگے چلا گیا ہے اوجھا، اور ابھی ریجن میں میں سمجھتی ہوں بہت ہی نامور جو ہے یونیورسٹی کے نام سے اور ہاسپٹل کے نام سے جانا جاتا ہے. سیڈ فنڈنگ ملی گئی ہے. گریجویشن، اسکول اینڈ پوسٹ گریجویشن کو ہم نے سیڈ منی دی ہے. اس میں بہت سارے ریسرچ پیپرز جو ہیں شائع ہوئے ہیں یونیورسٹی کی طرف سے. 371 کے قریب ریسرچ پیپرز انہوں نے شائع کیے، میں سمجھتی ہوں جو قابل تحسین ہے. اور ملٹیپل انٹرنیشنل کولیبریشنز کی سے ایک سیرولوجیکل اینڈ اینٹی اسنیک وینم کی جو ہے لیبارٹری قائم کی گئی ہے، جو PhDs ان کو چلا رہے ہیں. مالیکولر اینڈ جینیٹکس اینڈ جینومک اسٹڈیز، یہ بڑی ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جو ہے ہر جو ہے جراثیم ہے اور وائرس ہے، اس کی جو ہے اس کی جینومک اسٹڈی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ یہ آگے چل کے اس میں ہمیں ریسرچ کرنا ضروری ہے. کیونکہ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ نئی اقسام کی وائرسز آ رہی ہیں دنیا میں، اور ان کی پھیلاؤ کی وجہ سے ڈیزیز پھیلتا ہے. CDC سینٹر یہ جو ہے کنٹرول جو کمیونیکیبل ڈیزیز سینٹر جو ہے، اس کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور اوجھا میں اس کا سینٹر بنا ہوا ہے، جس سے اگر کوئی وبا پھیلتی ہے تو اس کی فوراً تشخیص ہونا ضروری ہے. اسٹیبلشمنٹ آف وہ میں نے بتا دیا تھا. سیمولیشن لیب، یہ لیب اس طرح سے ہے کہ ہم اس میں جو ہے وہ ہیں چیزیں ہیں جس سے پریکٹس کی جائے کہ جو ڈاکٹرس جو پریکٹس کرنا چاہیں کہ اس میں ان کو جو ڈفرینٹ طریقے سے کام کرنا ہے تو اس کی وہ پریکٹس کر سکتے ہیں آن اسپیشل ڈمیز یا اسپیشل ماڈلس. تو یہ طریقے سے ہم نے اوجھا کو بھی بہتر کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے گاما جو ہے وہ جو ہے گمبٹ میں بھی بڑی چیزیں ہوئی ہیں. میں گمبٹ کے بارے میں بھی تھوڑا بتا دوں آپ کو، کیونکہ گمبٹ ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو باہر کراچی کے باہر جو ہے جو رورل ایریا ہے اس میں ہمیں بہت
سپورٹ مل رہی ہے اس کی وجہ سے. اس میں لیزر تھراپی کینسر کی خاص ٹریٹمنٹ کے لیے ہم نے بہت سارا کام کیا. اس میں لیزر تھراپی ہے, کینسر کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کھولا ہوا ہے نیوکلیئر میڈیسن کا. اس میں لینئر ایسلریٹر ہم نے دیا ہے گمبٹ کو, اور گاما نائف جیسے میں نے پہلے بھی بتایا گاما نائف اویلیبل ہے وہاں. اور دوسرا جو ہے اس میں بون میرو ٹرانسپلانٹ جیسے پہلے میں نے بتایا وہ بھی ہو رہا ہے. اور ایلوجینک بون میرو ٹرانسپلانٹ یعنی اسی پرسن کا خود کا بون میرو ٹرانسپلانٹ وہ بھی ہو رہا ہے. اور اس میں کارنیا ٹرانسپلانٹ یعنی آنکھ کا ٹرانسپلانٹ یہ بھی بہت ساری ہماری ہاسپٹلس کر رہی ہیں. اس کے علاوہ گمبٹ میں بھی ہو رہا ہے. اور کارنیا ٹرانسپلانٹ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے جو ہے جو لوگوں کی بینائی واپس روشنی آ سکتی ہے, بینائی واپس آ سکتی ہے, اور اس کی وجہ سے جو بینائی کا حرج ہوتا ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. ایک ابھی جو آنے والا ہے اس میں گمبٹ میں وہ ہے پروٹون تھراپی یونٹ. یہ ساری کینسرز کے لیے ہیں چیزیں جو بہت ہی میں سمجھتی ہوں ہائی اینڈ کی چیزیں ہیں. اور کینسر ٹریٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں دن بہ دن کینسر کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اس میں آج کل بڑی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ چکی ہے جس کی وجہ سے بہت آسانی پیدا ہو گئی ہے اور ٹریٹمنٹ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. اس وجہ سے یہ چیزیں نہایت ضروری ہیں کہ ہم اپنے ہاسپٹلس کو اپ گریڈ کریں اور ان میں نئی چیزیں اور نئے جو ہے سہولتیں دیں. تو یہ چیزیں تھیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی. دوسری چیز میں جو آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم جو ابھی ایک ریفارم کرنے جا رہے ہیں, ریفارم سپورٹ یونٹ, اور ہم جو ہے اس میں ریسرچ اینڈ ریفارم سپورٹ یونٹ بنا رہے ہیں اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں. اس کے علاوہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کا یونٹ بنا رہے ہیں ہم جو ہے. اس کے علاوہ میں ہم نے ٹیلی ہیلتھ اور ٹیلی میڈیسن کا ایک بل پاس کیا ہے جو ابھی پارلیمنٹ سے بھی پاس ہو چکا ہے, ٹیلی ہیلتھ ٹیلی میڈیسن کا بل. یہ ٹیلی ہیلتھ ٹیلی میڈیسن کا بل اس لیے ضروری ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہی ہو ہیلتھ اور ہائیجین کے بارے میں اور ان کی صفائی اور کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے بچا سکیں بیماریوں سے. تو اس لیے ہم نے وہ ٹیلی ہیلتھ کو ہم فروغ دینا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے کمیونٹی تک یعنی ان کے گھروں تک ہم پہنچ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل اینڈرائڈ فونز ہر کسی کے پاس ہے. اس کے علاوہ ہم جو 1000 ڈیز میں گورنمنٹ ڈسپینسریز کو آپریشنل کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی ایک ٹیلی ہیلتھ کا سینٹر ہم کھول رہے ہیں. اس میں ٹیلی ہیلتھ کے ذریعے جو ان کی جو گاؤں تک کی عورتیں ہیں اور بچے ہیں ان تک ہم پہنچ سکیں. دوسری چیز ہم کرنے جا رہے ہیں اور ٹیلی میڈیسن کے ذریعے اوبویسلی جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ نہ صرف جو گاؤں کے اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹرز ہیں, ہمارے اسپیشلسٹ یہاں سے کراچی سے یا حیدرآباد سے گاؤں کے ڈاکٹرز کے ساتھ ایک خیال تبدیل کر سکتے ہیں, تبادلہ خیال کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ ان کی ٹریننگ بھی ہو سکتی ہے کہ جو جدید قسم کی جو کیوریٹو ڈیزیزز یعنی جو علاج ہے معالج ہے اس کے پروٹوکولز ان کے ساتھ شیئر کیے جا سکتے ہیں. اور یہ ہم نے کووڈ میں کیا تھا اور بہت بہتر طریقے سے ہوا تھا, لیکن ہمیں اسے مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اگر ان کے ہاں کوئی مشکلات ہیں کیسز کی تو وہ اسپیشلسٹ جو دوسرے شہروں میں ہیں ان کے ساتھ وہ مشکلات ڈسکس کر سکتے ہیں اور اس کیس کی بہتر طریقے سے علاج کر سکتے ہیں. یہ ٹیلی میڈیسن کا سسٹم ہم نے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن میں اسٹیبلش ہو گیا ہے اور یہ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ذریعے ہر ایمرجنسی یونٹ جو ہے ہاسپٹلز میں چائلڈ ایمرجنسی یونٹ جو ہے وہ اس پہ CCTV کے ذریعے کنیکٹڈ ہے اور اس کے ذریعے ڈاکٹرز یہاں کراچی سے بیٹھ کے وہ اس یونٹ جو ڈسٹرکٹس میں ہیں ان سے بات چیت کر سکتے ہیں اور انہیں آگاہی دے سکتے ہیں کہ ان کے جو پیشنٹ ہیں ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں, پیشنٹس بچوں کو جو ان کی حالت ہے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور ڈاکٹر سے ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. تو اس طریقے سے آج کا جدید جو ہے دور ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنی بھی جدید سے جدید سہولتیں ہم کر سکیں ہم دے سکیں لوگوں کو اس طرح کہ ہم ان تک پہنچنے کے لیے ہم استعمال کریں جدید ٹیکنالوجی کا اور اس طریقے سے ہم بہتر صحت کی سہولتیں مہیا کر سکیں. جو ہمارا مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کا جو ہم سینٹر کھولنا چاہ رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہماری
کمی پیشی ہے اسپتالوں میں اور جو ہم سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اسپتالوں کو بہتر کریں, تو وہ ایک طریقہ اس طریقے سے ہم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. دوسری چیز ہم نے جو کی ہے وہ کر لی ہے, وہ ہم نے یونیورسٹی ہاسپٹلز ہیں اور جو یونیورسٹی کے ساتھ ہاسپٹلز اٹیچڈ ہیں ان کا ایک بورڈ بنا دیا ہے انڈر دا وائس چانسلر, اور اس طریقے سے اس بورڈ میں ہم نے فائنانس ڈائریکٹر رکھے ہیں اور ایڈمنسٹریٹو کیڈر کا ایک آدمی رکھا تاکہ وہ اسپتال جو یونیورسٹی ہاسپٹلز ہیں, جو ٹرشری ہے ہاسپٹلز ہیں, ان کو بہتر طریقے سے ان کو چلایا جا سکے. اس کے علاوہ ہم جو ابھی آہستہ آہستہ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ پروسیس اتنا روانگی سے اور جلدی سے نہیں ہو سکتا, ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ ڈویژنل جو ہاسپٹل ہے ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, اس کے ساتھ ساری ڈسٹرکٹ اور تعلقے کی ہاسپٹلز جو ہیں, جو بھی ڈسٹرکٹ اس ڈویژن میں آتا ہے اس کے اور تعلقے کی ہاسپٹل اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں اور نتھی ہو جائیں. اس طریقے سے یہ ہوگا کہ جو پروفیسرز ہیں وہ ان ہاسپٹلز میں بھی جا سکتے ہیں روٹیشن کے تحت, اور جو پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں جو بہت بہتر طریقے سے ہاسپٹل کو چلاتے ہیں, وہ بھی ان ہاسپٹلز میں جا کے اپنی جو ہے صلاحیت سے وہاں کام کر سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے کام تعلقے لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم اسپیشلسٹ کیڈرز 50 اسپیشلسٹ کیڈرز بنا رہے ہیں. جو پہلے ہمارے ہاں کچھ چند اسپیشلسٹ ہوتے تھے, یعنی ایک جنرل سرجن ہوتا تھا, ایک جنرل فزیشین ہوتا تھا, ایک آرتھوپیڈک سرجن ہوتا تھا, ایک گائنی آبسٹیٹرکس کا یعنی جچے بچے کے لیے علاج کے لیے ایک لیڈی ڈاکٹر ہوتی تھی. اس طرح سے 4-5 کے قریب یہ ڈاکٹر اسپیشلائزڈ ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ایک پیڈیٹریشین ہوتا تھا بچوں کے ڈاکٹر. ہم چاہ رہے ہیں کہ جو اب سب اسپیشلٹیز آ گئی ہیں ان کے بھی ڈاکٹرز یہاں ہوں, تو ہم یورولوجی یعنی جو ہے کڈنی کے ڈاکٹرز, جو رینل یورولوجسٹ ہیں وہ بھی ان کو رکھیں. وہاں ہم جو ہے جنرل سرجری کے علاوہ دوسری سرجریز کے گیسٹرونٹرولوجسٹ رکھیں. اس طریقے سے ہم ان کی بہت ساری چیزیں, اپتھلمولوجسٹ, ENT سرجن, ساری چیزیں ہم اس میں ڈال رہے ہیں. پورا ایک ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم کانٹریکٹ بیسس پہ ان اسپیشلسٹ کو لے لیں گے اور بہتر طریقے سے یہ ہسپتالیں چل سکیں گی. اور یہ ہمارا جو ہے اگلے بجٹ اور اس میں یہ سارا پروگرام ہم شامل کر لیں گے. اس سے بہت فرق پڑ جائے گا ہماری ہسپتالوں کی. جو ابھی کچھ خرابیاں ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی اور ہسپتال بہتر طریقے سے چلیں گے. تو یہ بہت ساری چیزیں کرنے جا رہے ہیں. ہم نے جو ہے نرسز بہت ساری انڈکٹ کر رہے ہیں, ڈاکٹرز بہت سارے نئے ڈاکٹر لے رہے ہیں تاکہ ہماری جو ویکنٹ پوزیشنز ہیں ان کی کمی جو ویکنٹ پوزیشن ہے وہ بھر جائیں. اور اس کے علاوہ ہم جو ہے کمیونٹی مڈ وائفس بھی لے رہے ہیں, پیرامیڈیکل ٹیکنالوجیکل سٹاف بھی لے رہے ہیں. ہم جو ہاسپٹلز ہیں ان میں بہت ساری چیزیں جو ہے پیرامیڈیکل کے لحاظ سے, جو بایو ٹیکنالوجسٹ ہیں اور اس طرح سے بہت سارے شعبے ہیں جو اٹیچڈ ہوتے ہیں ہسپتال کے ساتھ, وہ بھی ہم بڑھانے جا رہے ہیں تاکہ وہاں یہ بھی کمی پوری ہو جائے. کیونکہ ہماری مشینیں آئے دن خراب ہو جاتی ہیں, کوئی بایو ٹیکنالوجسٹ نہیں ہوتا وہ مشینوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو یہ بھی ہم ہسپتالوں کے ساتھ نتھی کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو ہے لیبارٹریز کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے ایک BSL 3 لیب جو ہے 2 لیبز اسٹیبلش ہونے جا رہی ہیں. وہ ADP اسکیمز میں بھی ہیں ہمارے. اس میں BSL 3 لیب جو ہوتی ہے وہ بہت ہی بڑے یعنی اونچے پیمانے کی یا بڑی ٹیکنیکل لیب ہوتی ہے. BSL 3 2 لیب بنا رہے ہیں, ایک اوجھا میں اور ڈاؤ یونیورسٹی کے ساتھ, اور ایک ہم بنا رہے ہیں جامشورو ہاسپٹل میں حیدرآباد میں. ان 2 لیبز کے کو جو ہے یہ وائرس اور جو بیکٹیریا ہے اور دوسری قسم کی بیماریاں ہیں, انفیکشس ڈیزیز, ان پہ یہ ریسرچ بھی کریں گے اور ان کی تشخیص میں یہ بہت اہم رول کریں گی. تو یہ 2 لیبز بھی بنانے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایک یونیورسل ہیلتھ پیکیج کا سسٹم اس پہ بھی ہم نے اگری کر لیا ہے. اور وہ ہم جو ہے ہمارے پاس بہت سارا ایک منیمل ہیلتھ پیکیج, ایک بالکل جو ضروری ایریاز ہیں اسپتال میں, جو
ہاسپٹلز میں جو بیسک ہیلتھ یونٹس پہ اور پرائمری سینٹرز اور گورنمنٹ ڈسپینسریز میں جو سہولتیں مہیا ہونی چاہیے اس کی ایک لسٹ بنا دی ہے اور اس کو ہم ویریفائی کر رہے ہیں کہ کتنی اس میں سے چیزیں ہمارے ہاں ابھی موجود ہیں اور کتنی موجود نہیں ہیں. ہم نے اپنا ڈیش بورڈ اور DHIS کا ڈیش بورڈ ہے اس کو بھی بہتر کیا. اس میں 32 ہم نے ایسی بیماریاں اس میں ان کی انڈیکیٹرز ڈال دیے تاکہ ان کی رپورٹنگ ہو سکے اور سرویلنس جو ہے ہمارا سرویلنس سسٹم جو ہے جس میں تشخیص کیا جائے کہ کیا کیا بیماریاں ہیں اس کو ہم اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کون سی بیماریاں کس جگہ زیادہ ہیں اور کس جگہ کم ہیں تاکہ ان کی اسی طریقے سے ہم اس کے اوپر کام کریں. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. میں نے کچھ کٹ شارٹ کی ہیں, بہت ساری اور چیزیں بھی مزید کر رہے ہیں لیکن یہ جو موٹی موٹی باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارا جو پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے جتنے بھی اقدام اٹھاتی ہے وہ جو ہے لوگوں کی سہولت اور لوگوں کی بہتری کے لیے ہوتے اور اس سہولت اور بہتری کے لیے ہم آگے بھی پیش رفت کرتے رہیں گے. اور میں اپنے ٹینیور میں میرا جو 5 سال کا جو ہے ہدف اس میں بہت چاہتی ہوں کہ بہتری آ جائے اور آگے چل کے جو ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کنٹینیوٹی میں اس کی ایک سسٹمز جو ہیں اسٹیبلش ہو جائیں تاکہ آگے چل کے یہ متواتر یہی چیزوں پہ کام ہوتا رہے. شکریہ. دو چیزیں میں جاننا چاہ رہا ہوں جو ہیلتھ میں ریولیوشنری اسٹیپس سمجھے جا رہے ہیں فیڈرل لیول پہ اور پروونشل لیول پہ. ایک تو ہیلتھ انشورنس کا سلسلہ جو KP میں پنجاب میں اور ہمارے گھر کے لوگوں کو بھی انہوں نے دیا ہے اور KP میں وہ بتا رہے ہیں کہ جسٹ 23 بلین روپیز اسپینڈ کر رہی ہے KP گورنمنٹ اور کچھ تھوڑا کچھ فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے. اس کے نتیجے میں جو 1 ملین کا کوریج مل رہا ہے ہر فیملی کو تو مطلب چلے پولیٹیکل ڈفرینسز اسائڈ کیا کوئی ایسا پلان ہے کہ آپ اپنا کوئی اس طرح کی انشورنس لے آئیں جو کہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرے. ایک چیز. اور دوسری چیز میں دونوں کے کام آپ کمنٹ کریں. PMC کے ساتھ آپ کا ایک روڈ چل رہا ہے. آپ نے کہا کہ ہم 50% کیبنٹ نے کر دیا ہے. PMC کے چیئرمین پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ اگر یہ 65 کے کم پہ انہوں نے دیا تو ہم ان کو رجسٹر ہی نہیں کریں گے سندھ کے بچوں کو. تو اگلا سوال یہ تھا کہ اگر آپ اپنا ڈینٹل کاؤنسل بنا لیں میڈیکل اینڈ ڈینٹل تو انہوں نے کہا کہ وہ بچے پھر کہیں پریکٹس کے قابل نہیں ہوں گے اگر ڈاکٹر بنیں گے. تو یہ دونوں چیزوں پہ ہیلتھ انشورنس اینڈ PMC روڈ پہ. اچھا پہلے تو میں ہیلتھ انشورنس پہ بات کر لوں. آپ 23 ملین آپ نے بتایا بلین. میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے 57 بلین گرانٹس کے تحت ہم ہاسپٹلس کو دے رہے ہیں اور یہ صرف فری ٹریٹمنٹ کر رہی ہیں جس میں آپ کی ساری ہاسپٹلس شامل ہیں اور بہت سارے ادارے ایسے شامل ہیں جو کر رہے ہیں. تو یہ جو کہنا کہ 23 بلین یا ہم انڈیویجول فیملیز کو دے دیں, میں اس کے نتائج بتا رہی ہوں آپ کو. ایک تو یہ جو سسٹم ہے وہ انہوں نے جو کیا ہے صرف ان پیشنٹ کے لیے, آؤٹ پیشنٹ کے لیے نہیں کیا. ان پیشنٹ جو داخل ہو جائیں گے ان کو ہماری ہسپتال تو ویسے ہی فری میں علاج کر رہی ہے. ہماری کارڈیاک ہاسپٹلز, ہماری رینل کی ہاسپٹلز, ہمارے دوسرے انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل, یہ ساری ان پیشنٹس کو تو یہ کیڈر کر رہی ہیں فری آف چارج. تو اگر انہوں نے ان پیشنٹس کے لیے یہ رکھا ہوا ہے تو آؤٹ پیشنٹس کہاں جائیں؟ اگر آؤٹ پیشنٹس جو ہے ان کو بھی میڈیسنس کی ضرورت ہے. آپ کو پتا ہے کہ کرونک ڈیزیزز ہیں جیسے بلڈ پریشر ہے, اس کی دوائیں ساری عمر لینی ہوتی ہیں. ڈائبٹیز ہے, اس کی دوا ساری عمر لینا ہوتا ہے. تو یہ دواؤں کے لیے انہوں نے کوئی سہولت مہیا نہیں کی ہے. تو اگر یہ آؤٹ آف پاکٹ خرچہ کر رہے ہیں لوگ اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پبلک سیکٹر کے سسٹم میں ہم دے رہے ہیں یہ دوائیں, تو پھر ہم یہ غلط فہمی جو ہے کہ یہ سے بہت بہتری آ رہی ہے. وہاں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے کہ یہ آپ نے جو پیسے رکھے ہیں 10 لاکھ کے قریب ایک فیملی کے اوپر, وہ پیسے وہ کہتے ہیں ہم بیمار ہیں ہم جا کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں کام کریں, وہ پیسے پرائیویٹ ہاسپٹلس کو مل جاتے ہیں. ان کی جو گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں ان کا معیار نیچے ہوتا جا رہا ہے, پرائیویٹ ہاسپٹلس کو وہ پیسے مل رہے ہیں. اگر یہی پیسے ہم گرانٹ کی صورت میں اپنی گورنمنٹ ہاسپٹلس کو دے رہے ہیں تو اس سے ہماری گورنمنٹ ہاسپٹلز امپروو ہوں گی اور پرائیویٹ ہاسپٹلز جو ہے وہ اپنا کر رہی ہیں, جو کر رہی ہیں وہ بہتر طریقے سے کریں. لیکن ہمارے جو لوگ ہیں اگر ہم اپنی گورنمنٹ ہاسپٹلز کو نہیں بہتر کریں گے, آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ ہاسپٹل پھر کیا کرتی ہیں,
یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل جاتا ہے. وہ اپنی جو ہے ٹریٹمنٹ کی جو وہ ہے پیسے وہ بڑھاتے جائیں گے اور پھر یہ جو ہے یہ انسسٹینیبل سسٹم ہو جائے گا. ہمارا سسٹینیبل سسٹم یہی ہے کہ ہم اپنی گورنمنٹ ہاسپٹلس کو بہتر کریں اور وہ جو ہے لوگوں کا علاج کریں اور اس میں بہتری لائیں. تو میں جو ہوں میں بالکل میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے ان کا یہ نقطۂ نظر ہوگا کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو انڈیویجولی ٹریٹمنٹ ملے تو ان کو ہم ان پیشنٹ میں کر دیں. لیکن میں چاہتی ہوں کہ یونیورسل ٹریٹمنٹ ہو سب کی اور سب کو ایسا معیار ملے اسپتالوں میں گورنمنٹ کی ہاسپٹلز میں کہ وہ بہتر وہ چاہیں نہیں کہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں, وہ آئیں گورنمنٹ ہاسپٹلز میں. پی ایم سی کے لیے جو ایم ڈی کیٹ کا میں نے دیکھیں بہت ساری چیزیں کی ان کے ساتھ. میں نے ان کو خط لکھا, میں نے ان کو جو ہے میں نے ڈاکٹرز کی ایک وی سیز کی ٹیم ایک بھیجی کہ انہیں سمجھائیں. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک تو میں اس پہ بھی بات کر لوں کہ یہ جو انہوں نے نفی کر دی ہماری چیزوں کی, اور مجھے ابھی ان کا خط ملا ہے 2-3 دن پہلے کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ ہاں آپ 95 سے نیچے کریں, 65 سے نیچے کریں, 65 سے نیچے کریں کیونکہ ہم جو ہے معیار بڑھانا چاہتے ہیں انٹری کا. جب آپ انٹرمیڈیٹ کا جو معیار بڑھائیں اور اس سے اسٹوڈنٹس آئیں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے انٹرنس ٹیسٹ کی. انٹرنس ٹیسٹ کیوں کروا رہے ہیں آپ لوگ؟ یعنی آپ کو اپنے انٹرمیڈیٹ کی رزلٹ پہ بھروسہ نہیں ہے, کیونکہ انٹرمیڈیٹ کے بعد ہی جاتے ہیں نا بچے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے ان کو انڈکٹ کر رہے ہیں میڈیکل کالج میں, میڈیکل یونیورسٹی. میڈیکل یونیورسٹی کا معیار اتنا اچھا ہے کہ جو ڈاکٹرز نکل رہے ہیں وہ بہتر طریقے سے نکل رہے ہیں, وہ باہر جا کے کام بھی کر رہے ہیں باہر ملکوں میں. اگر آپ اپنے اور پھر انہوں نے ایک اور ٹیسٹ لگایا ہے جس کا لائسنسنگ ٹیسٹ انہوں نے کہا ہے. وہ لائسنسنگ ٹیسٹ دیں گے آفٹر ایم بی بی ایس کے بعد. اب یہ لائسنسنگ ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کدھر بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ایس ایم ڈی جب پی ایم ڈی سی تھا اس میں کوئی لائسنسنگ ٹیسٹ نہیں تھا. ہمارا صرف یہ ہوتا تھا کہ ایم بی بی ایس کر لیا, آپ کو ایک رجسٹریشن کے لیے پیسے دینے پڑتے تھے, وہ رجسٹر کر لیتے تھے آپ کو اور آپ پھر پریکٹس کر سکتے تھے, کیونکہ آپ نے نہ صرف ایم بی بی ایس پاس کیا ہوتا تھا, آپ نے اپنی انٹرنشپ بھی کی ہوئی ہوتی تھی اور ہاسپٹلز میں انٹرنشپ کی ہوئی. ابھی انہوں نے اس طرح سے تبدیلی لائے ہیں پی ایم سی کے ایکٹ میں کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں کر دی ہیں جو ہمیں ناگوار ہیں, کیونکہ ہمارے اوپر بڑا جو ہے دور اندیشی سے نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہماری جو ڈاکٹرز کی تعداد ہے وہ کس طرح سے پوری ہو سکتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ہم ریکگنائز نہیں کریں گے, لیکن یہ 4 سال کے بعد یہ ڈاکٹرز بنیں گے نا, تب تک ان کی حکومت رہے یا نہیں رہے. تو آپ دیکھ لیں جو بھی حکومت آئے گی وہ ضرور اس ایکٹ کو نفی کرے گی اور ان سب ڈاکٹرز کو جو ہے وہ کرے گی. اور دوسرا یہ جو ہے یہ کیوں اس خوش فہمی میں کہ 4 سال بعد بھی یہی رہیں گے اور یہی قانون ان کو لاگو ہوگا, اور یہ جو انہوں نے زوری زبردستی جوائنٹ سیشن میں بغیر نیشنل اسمبلی نے اس کو رد کیا, سینٹ نے اس کو رد کیا, اور پھر انہوں نے جوائنٹ سیشن بلا کے زبردستی یہ پاس کر دیا یہ لا. تو یہ کس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ لا سسٹین رہے گا آگے چل کے جب نئی حکومتیں آئیں گی؟ اور دوسری چیز جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم رجسٹر نہیں کریں گے, یہ دیکھیں 4 سال یہ بچے وہ ہوں گے کام کر کے آئیں گے, اس کے بعد یہ ان کا کیا حق ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ڈکٹیٹ کریں کہ یہ بچوں کو ہم رجسٹر نہیں کریں گے اور ان کو یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ ڈیوالو ہو گیا تھا سبجیکٹ. ابھی انہوں نے سڈنلی یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے واپس لے لیں, ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھیں. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ صوبوں کو جو ہے پیچھے دھکیل کے اور ساری چیزیں اپنے پاس رکھیں, یہ غلط بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایس ایم ڈی سی کا ہم لا لے آنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ایس ایم ڈی سی کے لا کے تحت یہ رجسٹر ہوں گے بچے, اور ان کو ہم اس ایس ایم ڈی سی کو ہم باہر کے ملکوں سے بھی افیلیٹ کرا دیں گے تاکہ یہ بچے باہر بھی جا سکیں. جی ہو رہی نہیں ہو رہی ہے. میں آپ کو HIV کی بھی رپورٹ دے دیتی ہوں, میرے پاس یہاں ہے. میں یہ بتا دوں کہ
ہم نے 50,000 اسکریننگ کی ہے رتو دیرو میں، لاڑکانہ میں، صرف رتو دیرو کے سینٹر اور لاڑکانہ کے سینٹرز میں 50,000 ہم نے لوگوں کی اسکریننگ کی ہے، جس میں نہ صرف لاڑکانہ کے لوگ تھے بلکہ شکارپور سے، گریاسین سے بھی لوگ آئے تھے، جیکم آباد سے بھی لوگ آئے تھے، اور بلکہ دور دراز علاقوں سے بھی لوگ آئے تھے. تو یہ جو ہے ہماری کٹس کچھ کم ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، وہ ہم نے واپس ٹینڈرنگ کر لی اور کٹس آ جائیں گی اور اسکریننگ دوبارہ شروع ہو جائے گی. جی نہیں، دیکھیں یہ غلط بات ہے. انہوں نے ٹائم اسکیل مانگا، ہم نے ٹائم اسکیل دے دیا، نرسز کو بھی ڈاکٹرز کو بھی. ابھی ینگ ڈاکٹرز اگر اس کے باوجود احتجاج کریں گے تو میں ان سے یہی کہہ سکتی ہوں کہ آپ لوگوں کا سوچیں، اور آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ ہمیشہ جب بھی میرے پاس کوئی آتا ہے میں اس کی ڈیمانڈز، اگر وہ ڈیمانڈ ایسی ہوتی ہیں جو پوری کر سکتی ہوں تو میں کرتی ہوں. آپ کو میں یہ بتا دوں، یہ ڈاکٹرز جو ہیں یہ کووڈ کے ہیں ڈاکٹرز، یہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن نہیں ہے، یہ کووڈ کی ڈاکٹرز اور نرسز ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ان کو ریگولرائز کیا جائے. ابھی ریگولرائزیشن کے لیے ایک طریقہ ہے، اور اگر آج میں ان کی ہمدردی میں ان کو ریگولرائز کر دوں اور میں کیبنٹ سے بھی وہ ریگولرائزیشن کی پرمیشن لے لوں، میں پارلیمنٹ میں جا کے بھی ریگولرائزیشن کی پرمیشن لے لوں، اس کے باوجود کورٹس جو ہیں اس کی نفی کر دیں گے، کیونکہ کورٹس نے کہا ہے بغیر کمیشن کے کوئی ڈاکٹر یا نرس جو ہے بھرتی نہیں ہوگی. انہوں نے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو جو ڈفرینٹ شعبوں سے تعلق رکھتے تھے اور جو ہم نے ریگولرائز کیے تھے، ہماری گورنمنٹ نے ہی ریگولرائز کیے تھے، ان کو برطرف کر دیا ہے ان کی نوکریوں سے. تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو ریگولرائز کر دوں اور دوسرے دن وہ جو ہیں برطرف ہو جائیں، تو یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ان کا فائدہ نہ ہمارا فائدہ، کیونکہ ہمیں تو ڈاکٹرز چاہیے. میں نے لسٹ بھیج دی ہے پبلک سروس کمیشن کو، سندھ کے پبلک سروس کمیشن کو میں نے لسٹ بھیج دی ہے، ہماری جو ڈاکٹرز کی ویکنٹ پوزیشنز ہیں اور نرسز کی ویکنٹ پوزیشنز کی میں نے لسٹ بھیج دی ہے، اور وہ ان کو کہا ہے کہ پلیز کائنڈلی آپ جلد سے جلد یہ کمیشن بٹھا کے ان کا انٹرویوز لے کے ان کو بھرتی کر لیں. ابھی یہ جائیں کمیشن میں جا کے بیٹھیں اور اپنی جو ہے پوزیشن کو ریگولرائز کرائیں، اور ریگولرائز ہوتے ہی ہم ان کو دے دیں گے، نوکریاں بھی دے دیں گے. تو یہ جو ہے ریگولرائزیشن اس طرح سے نہیں ہو سکتی. انلیگل ریگولرائزیشن اگر میں کروں گی بھی تو بھی ان کا نقصان ہوگا اور میرا فائدہ بھی نہیں ہوگا. نئے بلدیاتی نظام کے تحت یہ سنا جا رہا ہے کہ جو KMC کے اسپتال ہیں وہ بھی آپ کے حوالے کیے جائیں گے. پہلے سے آپ کے پاس ڈاکٹر ہے نہیں، بہت سارا بوجھ ہے، تو اس کو کس طرح دیکھیں گے؟ دیکھیں میں بالکل KMC کے ہاسپٹلس کی جو ہے میں ابھی بھی ہم لے رہے ہیں کچھ ہاسپٹلس، اور میں ان کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں چلانا چاہ رہی ہوں، اور وہ کانٹریکٹ بیسس پہ ویکنٹ پوزیشنز کو فل کریں گے، اور اس طریقے سے میں جو ہے ان کو بہتر طریقے سے چلا سکوں گی. ابھی بھی ہم نے کچھ لیے ہیں ہاسپٹلس جس میں ہمارا ایک تو ہم ڈاؤ کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ ہاسپٹل کو ہم فرٹیلیٹی سینٹر بنانے جا رہے ہیں، جہاں جو عورتیں اور مرد جن کے بچے نہیں ہوتے ان کے لیے علاج کی سہولتیں مہیا ہوں گی. اور ایک ہم نے میٹرنٹی ہوم ہے سوراج والا، اس کو ہم ایک پرائیویٹ جو ہے ادارہ اس کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کر کے ان کو دینے چاہ رہے ہیں، تاکہ وہ بہتر طریقے سے ان کو ہم نے دیکھا ہے کام کرتے ہوئے. جو ہمارے پاس پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں جو صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں اور جو بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں انہی کو ہم وہ یونٹس دینا چاہ رہے ہیں. اور اس طریقے سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی صرف سپرویژن رہے گی، اور ہم وہاں ان کو پیسے دے دیں گے گرانٹ کے تحت، تاکہ وہ بہتر طریقے سے ان کو چلا سکیں. اور جدھر ہم دیکھیں گے کہ ان کی طرف سے غفلت ہے، ابھی بھی ہم نے IHS کو برطرف کیا اسی طریقے سے، کیونکہ ہم ان کی کارکردگی سے خوش نہیں تھے. تو ہم ان سے ایک اگریمنٹ کے تحت اگر وہ اور ان پہ شرطیں لگا کے پراپر شرطیں لگا کے کس طریقے سے وہ کام کریں گے، ہم وہ ان ہاسپٹلس کو اگر بہتر طریقے سے ہم چلا لیتے ہیں، جس طرح کارڈیک ہارٹ ہاسپٹل ہے
कार्डियक हॉस्पिटल है, हार्ट डिजीज़ का हॉस्पिटल है KMC का, वो हम NICVD के हवाले करना चाहते हैं ताकि वहाँ बेहतर तरीके से इलाज हो, एक ऑल्टरनेटिव हो। हमारे पास बहुत बोझ है NICVD में, उसमें इतने रश होती है, तो लोगों का जो उस तरफ के लोग हैं उनका इलाज बेहतर तरीके से, इस तरीके से हम चाह रहे हैं कि हम इन हॉस्पिटल्स को लेके बेहतर तरीके से चलाएं और वो आस्ते आस्ते करके हम इनको ऑपरेशनलाइज करें और बेहतर तरीके से चलाएं। अच्छा मैडम, आपने जिस तरह सिंध के अस्पतालों का जिक्र किया, 2008 से 2013 के दौरान सिंध में तारका अस्पताल ट्रॉमा सेंटर कायम हुआ था और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के नाम की तख्तियां लगी, बेशतर वो गैर फाल है। वो डॉक्टर वो अस्पतालों का क्या करेंगे, ट्रॉमा सेंटर का क्या होगा? देखिए, वो ट्रॉमा सेंटर में बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ कि ये जो है, ये ट्रॉमा सेंटर्स जो हैं इनको फाल करना ज़रूरी था और हमने कोशिश की कि ये इमरजेंसी सेंटर्स पे चलें। मसला ये है कि हमारे पास HR जो है, जो स्पेशलिस्ट है ट्रॉमा सेंटर का, वो नहीं है। अभी भी मैं बता दूं, हम ट्रॉमा सेंटर जो कराची वाला है उसके साथ उनको नथी करना चाहते हैं ताकि यहाँ से जैसे इंस्टीट्यूट से लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करके या उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे के डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ट्रॉमा में दे के, हम चाहते हैं कि इन जगहों पे तैनाती कर लें उनकी, ताकि वो बेहतर तरीके से चले। वो आप ट्रॉमा सेंटर के साथ वो कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये इनके साथ ये अटैच कर देंगे। हमारा एक बिल भी हो गया है इस पे हमने लेजिस्लेशन भी कर ली है और इंशाल्लाह ये करने जा रहे हैं। दूसरा, हमने ट्रॉमा सेंटर की बात जब निकली है तो मैं ये भी बता दूं, एक वैस्कुलर सर्जरी का यूनिट हमने बहुत बेहतर कर दिया है, अभी उसके भी पैसे हम दे रहे हैं। उनके लिए स्पेशल एक ऑपरेशन थिएटर भी बना रहे हैं ट्रॉमा सेंटर में कराची में। और वैस्कुलर सर्जन्स की कमी है, और वैस्कुलर सर्जन्स आपको पता है कि वो डायबिटीज़ में अगर आपका जो है जख्म हो जाता है और आपको एम्पुटेट या काटना पड़ता है टांग या हाथ, तो वो उसको बचाने के लिए वो वैस्कुलर सर्जन की ज़रूरत होती है कि वो उस पर शराएं जो हैं खून की उन पे काम कर सके, उनको जोड़ सके। तो और यहाँ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो कट जाती हैं जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, तो उसके लिए भी हम वैस्कुलर सर्जन्स के लिए भी हम इटली से भी हम बात कर रहे हैं। उन्होंने हमारे एक इंस्टीट्यूट है इटली में, उन्होंने कहा है कि हमें आप डॉक्टर्स भेजें, हम उनको ट्रेन करके, और पैरामेडिक्स भेजें, हम ट्रेन करके उनको वैस्कुलर सर्जरी में आपके पास भेज देंगे। तो वो भी करने जा रहे हैं। बिल्कुल ना तो मिले। मैं यही बोल रही हूँ कि वो जो हमारे यहाँ बलूचिस्तान से, पंजाब से, अफगानिस्तान से, जहाँ से भी हर जगह से लोग आते हैं इलाज के लिए, लेकिन हमें कोई शेयर नहीं मिलता फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उनके इलाज के लिए। हम जो है मना भी नहीं कर सकते क्योंकि ये तो फलाई काम है और लोगों की जो है मौत और ज़िंदगी का सवाल होता है। तो हम तो चाहते हैं कि हम जितने भी बेहतरी कर सकें वो बेहतरी करें लोगों के लिए। जो आपने दूसरा सवाल किया खुदकशियों के लिहाज से, ये रुझान जो है जो दूसरी दफ़ा ये खुदकशी हुई है चांदका में मेरे टेन्योर में, मेरे रहते हुए, तो मैं चाह रही हूँ कि मैंने बात की है कि हमें एक सेमिनार करना पड़ेगा बच्चों के साथ, और काउंसलिंग करनी पड़ेगी बच्चों की, और साइकियाट्रिक असिस्टेंस देनी पड़ेगी इन बच्चों को। उस पर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जैसे ही इसकी इंक्वायरी ख़त्म होती है, हम एक काउंसलिंग सेशन रख रहे हैं बच्चों के साथ, और एक साइकाइट्रिस्ट को मुकर्रर करें कि उनको और हर शोबे के वहाँ डॉक्टर्स जो हैं उनको काउंसलिंग में ट्रेन करेंगे ताकि वो मुतवातर काउंसलिंग करते रहें इन बच्चों की, ताकि ये जो गैर ज़रूरी अमवात हैं ये नहीं हों। बहुत अफसोस है मुझे कि ये एक बहुत ही कीमती जान चली गई बच्ची की, और मैं समझती हूँ कि ये जितना भी हम इस पर जो है अफसोस करें या जितना भी हम उनके हमदर्दी करें माँ बाप से, ये बहुत कम है। क्योंकि ऑब्वियसली एक नौजवान बच्ची किसी माँ बाप की चली जाती है तो वो उनके लिए तो बहुत ही एक क्या बोलते हैं, अंधोनाक जो है
ایک ہوتا ہے, سوری میری اردو اتنی بہت کمزور ہے, تو وہ جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پھر سلسلہ نہیں ہو دوبارہ. سادہ سا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ سندھ کے اسپتال اس قابل کب ہوگی کہ ہمارے ڈپٹی منسٹر سی ایم بشمولہ وہاں جا کر بھی چیک اپ کرائیں گے جنا اسپتال سول یا آپ کی بریفنگ سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ سب بہتر ہو گیا. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ سب کچھ بہتر ہو گیا. میں کہہ رہی ہوں کہ کوششیں جاری ہیں, ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں. میں یہ بھی بتا دوں کہ میں اپنا MRI اور CT اسکین کرانے میں جنا جاتی ہوں, تو میں بھی کیونکہ وہ بہتر نہیں وہ کر رہے ہیں, اس کو بھی بہتر صحیح کر رہے ہیں. جی آپ کا نام کون سا ہاسپٹل؟ ہاں نارتھ والا, نارتھ کراچی. دیکھیں میرا منہ نہیں کھلوائیں, میں آپ کو یہ میں منہ کھولوں, میں اس کی کارکردگی سے خوش نہیں ہوں, اور ہم نے ان سے بارہا کہا ہے کہ آپ کی جو ہے ریلیزز اس وقت ہوں گی جب آپ آڈٹ کروائیں گے اپنا. اگر وہ تھرڈ پارٹی آڈٹ نہیں کروا سکتے تو فائنانس ڈپارٹمنٹ ان کے پیسے نہیں ریلیز کرتا. ابھی اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر وہ آڈٹ کروا لیں تو فائنانس ڈپارٹمنٹ ان کا ریلیز کر دے گا پیسے. وہ کانٹریکٹ ختم کرنے کے لیے وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں. اگر کورٹ ان کو دے دے گی ریلیف تو میں کیا کر سکتی ہوں. اس کے لیے ہم آڈٹ کر رہے ہیں. ریڈی ہے